ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلفائڈ جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اس کی یہ آئی تھنک 13ویں ایپیسوڈ ہے، تو بہت ہی اچھا ناول جا رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ بھی پسند آ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً پسند آ رہا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے اور بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو آئیے جلدی سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ دونوں باراتیں آ چکی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، دونوں دلہے بہت وجی لگ رہے تھے، مہرون رنگ کی شیروانی پہنے روحان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ماہی نظر آ گئی تھی، وہ ایلا کے ساتھ تھی، اسے ماہی سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ماہی کی جانب بڑھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، حشام نے ماہی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ایلا نے وہاں سے کھسکنا ضروری سمجھا۔ جی بولیے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ 2 دنوں سے وہ اس دشمن جان کو دیکھنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور آج جب وہ سامنے آیا تو نظروں نے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا، پلکیں جھک گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا، جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آج ماہی کی طبیعت کا خیال آیا تھا۔ ایک پھاند سی ماہی کے گلے میں اٹک گئی تھی، آنکھوں میں نمی ابھری، جسے دیکھ کر حشام نظریں چرا گیا تھا۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں؟ جی چاہے تو پیار جتاؤ، جی چاہے تو ہاتھ چھڑا کر گم ہو جاؤ، دل چاہے تو مجھ سے میرے بارے پوچھو، کیسی ہوں، کیسا دن گزرا، کیا کھایا، کیسا دن گزرا، اور دل چاہے تو مرتی بھی رہوں تو بھی خاموشی اوڑے، تم میرے ہونے کو نہ ہونا کر ڈالو۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں، تم پر لازم ہے ہر پل میں تم کو سوچوں، جو لکھوں بس تم پر لکھوں، جو میں بات کروں اس میں ہو ذکر تمہارا، جو میں خواب بنوں اس خواب کے راجا ہو تم، اور تم جب دل چاہو بیگانے ہو جاؤ، کون ہوں کیا ہوں اس سے انجانے ہو جاؤ، میرے سب جذبوں کو کھیل تماشا کہہ دو، جو دل میں آتا ہے مجھ کو ویسا کہہ دو، اور یہ چاہو میں پھر بھی دل کے مندر میں تمہیں سجاؤں، اپنی ہر ایک سانس تمہارے نام لگاؤں، تم کو پانے کی خواہش میں خود کو کھو دوں، جب تم بولو ہنس دوں، جب تم بولو رو دوں۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں؟ سچ پوچھو تو جھوٹ نہیں، میں ایسی ہی ہوں، تم کو جیسی لگتی ہوں میں ویسی ہی ہوں، تم کو پاگل میں لگتی ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں۔ دل توڑنے کی معافی تو نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں آپ سے، حشام نے اپنے اندر اٹھتے درد کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، جو جسم کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ معافی نہیں ہوتی تو مانگ کیوں رہے ہیں؟ ماہی نے نم آنکھ کے لیے پوچھ لیا رہا تھا۔ ماہی بیٹا ادھر آؤ، اس سے پہلے حشام کچھ کہتا، آسیہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے حشام کو دیکھتی ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حشام ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ پہلے ماہم کی رخصتی ہوئی تھی، وہ مہرون بھاری کامدار لہنگے میں روایتی دلہن بنے بہت خوبصورت لگی تھی۔ آسیہ بیگم نے ابھی اسے بھیگی آنکھوں سے نم کیا ہی تھا جب سید جبیل نے رخصتی کی بات کی تھی۔ وہ سب لوگ شادی ہال میں تھے اور خراب موسم کے پیش نظر جلدی نکلنا چاہتے تھے۔ آج روحان جبیل بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کی خوشی کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ اس نے حانم کو ایک نظر دیکھا تھا، اپنے بالوں سے امتزاج یعنی گولڈن رنگ کے لہنگے میں سجی سوری روحان کے دل کے ساتھ چھیڑ گئی تھی۔ حشام جبیل جو کافی فاصلے پر موجود ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جنہیں شاید ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا تھا۔ روحان کے چہرے سے چھلکتی خوشی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے جہاں حشام کو خوش کیا تھا، وہیں حانم پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر رضیت کی ایک گہری لہر اٹھی تھی۔ اپنی محبت کو چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے اب ماہی کی محبت کا احساس ہوتا تھا، جسے اس نے ایک بار ٹھکرایا تھا۔ وہ تو حانم کے پیچھے ایک بار گیا تھا، جبکہ ماہی تو پاگل تھی اس کے لیے۔ لیکن محبت صرف پا لینے کا نام ہی تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں بس ہجر اور قربانی ہی آتی، اور یہ ہجر حشام کے حصے میں آیا تھا، اور کون جانتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ شاید سبھی لوگ ہجر کی آگ میں جلنے والے تھے۔ حانم کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، آسان نہیں تھا اس شخص سے شادی کرنا جس کے ساتھ اس کے ماضی کی خوفناک یاد جڑی ہوئی تھی۔
بے شک آرجے اب روحان جبیل بن چکا تھا، لیکن انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہے، اور اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہوئی ہو۔ شام 7 بجے کے قریب وہ لوگ بارات واپس لے کر سید ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ سردی اور خراب موسم کے پیش نظر مختلف رسومات سے جلدی فارغ ہونے کے بعد خانم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ خانم نے ایک لمبی سانس خارج کی تھی اور پھر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی جب اچانک امڑتی آوازوں اور شور نے اسے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ شادی ہال میں ہی تھا جب حشام کو اپنے سر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہسپتال آنے کی ہدایت کی تھی، جسے وہ نظر انداز کر کے شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گیا تھا۔ بارات سے واپسی پر حشام کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا، وہ نہ جانے کیسے ضبط کیے ہوئے تھا۔ حشام، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھامے کھڑا تھا جب روحان اس کے پاس آیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ روحان کو تشویش لاحق ہوئی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار تھا۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ نہ جانے کیوں روحان کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ حشام اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا، اس کا شامو کاکا۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا، روحان اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ حشام سے 6 سال چھوٹا تھا اور حشام نے اس کی ہر خواہش اور لاڈ کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ حشام اس کی حرکت پر دھک سے رہ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شامو کاکا، میری زندگی میں 2 لوگ ایسے آئے ہیں جن کا نام ہی سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے، ایک حشام اور دوسری خانم۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تم دونوں روحان جبیل کی طاقت ہو، اس کے مسکرانے کی وجہ ہو۔ تم پاگل ہو روحان۔ حشام اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں میں پاگل ہوں، سنو مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ جانے کیا تھا روحان کے لہجے میں، حشام تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا اعلیٰ ظرف دل دہائی دے رہا تھا، حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ حشام نے اپنے دائیں ہاتھ سے روحان کے بالوں کو سلایا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تمہارے دل کے بہت قریب۔ حشام نے اپنے ساتھ لگے روحان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ روحان کسی ضدی بچے کی طرح اس سے چپکا ہوا تھا۔ حشام کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ بچپن میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب حشام 14 سال کا تھا اور روحان 8 سال کا، حشام اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتا تھا۔ جب بھی روحان کو غصہ آتا تھا یا اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا، وہ حشام سے کہتا تھا کہ شامو کاکا نیچے بیٹھو، اور حشام ایک گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا تھا، اور روحان پھولے گالوں کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی بازوں کو حشام کے گلے میں ڈال لیتا تھا اور اس کے چپک جاتا تھا، اور کتنی دیر تک ایسے ہی حشام سے لپٹا رہتا تھا، پھولے منہ سے اپنے غصے کی وجہ بتاتا تھا یا پھر اپنی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت حشام کو اس معصوم بچے پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا اور وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پوری کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے آج وہ حشام کے قد کے برابر آ گیا تھا، لیکن تھا ویسا ہی ضدی۔ آج بھی اسی انداز میں اسے لپٹا کھڑا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ روحان کے ساتھ رہے۔ ایسا ممکن کب ہے؟ انسان کب کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے؟ انسان تو بے وفا ہے، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے آج دونوں بھائیوں میں خاصا پیار ہو رہا ہے۔ عقب سے مدیحہ کی آواز ابھری تھی۔ وہ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنے دونوں بھائی بہت عزیز تھے۔ روحان کا حصار بہت تنگ تھا، نہ جانے کیوں آج اس کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ حشام کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھیرا کھلا کرو جناب، اب بچے کی جان لوگے کیا؟ حشام نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو شامو کاکا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، روحان ضدی لہجے میں کہا اور پھر اس سے الگ ہوا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کا پیار یوں ہی سلامت رکھے، مدیحہ نے سب کے دل سے دعا کی تھی۔ ادھر آؤ، شام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا اور مدیحہ تیز تیز قدموں سے بھاگنے کے انداز میں ان دونوں کی جانب بڑھی۔ اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، شام نے مدیحہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا، جس سے مستقیم نے کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لیا تھا۔ واہ، پیار ہو تو ایسا ہو، وہ مسکرایا تھا۔ وہ روحان کے بلانے پر ہی شادی میں آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ اس نے سالوں پہلے جب خانم یونیورسٹی آئی تھی تب سے اسے روحان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے دل سے خوش تھا۔ بھائی آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، مدیحہ کو احساس ہو گیا تھا۔ حشام کا جسم تیز بخار میں بھنک رہا تھا۔ ارے نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، دکھاؤ ادھر، روحان نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں واقعی بہت بخار ہے، روحان پریشان ہوا تھا۔
نہیں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حشام نے ٹالنا چاہا تھا۔ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو واقعی بہت تیز بخار ہے، مدیحہ خفگی لیے کہہ رہی تھی۔ چلے اندر، میں آپ کو دوا دیتی ہوں اور چائے بھی، مدیحہ نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں اسے کچن کے باہر سے لاؤنج میں لے آئے تھے، وہ اب اسے صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ حشام کی رنگت اب نیلی پڑ رہی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مدیحہ نے حشام کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ مدیحہ کہاں ہو تم، سنبھالو اسے، ارحم کی آواز ابھری تھی۔ اس کی 1 سالہ بیٹی رو رہی تھی جو ارحم کی گود میں تھی، جبکہ مدیحہ پوری سنجیدگی سے حشام کی نبض ٹٹول رہی تھی جو آنکھیں بند کیے صوفے پر ٹیک لگائے بے سود سا پڑا تھا۔ بھائی کب سے ہے آپ کو بخار اور آپ نے بتایا نہیں؟ مدیحہ نے حشام کو مخاطب کیا جسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے جسم میں جو درد تھا وہ اسے بے ہوشی کی دنیا میں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہوا حشام، جواب دو، روحان نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، لیکن روحان کے ہاتھ لگاتے حشام صوفے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا۔ بھائی کیا ہوا آپ کو، آنکھیں کھولیے، حشام، حشام آنکھیں کھولو۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ حشام نے چیخوں کی آواز سن کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا تھا۔ تیز ابھرتا شور مدھم ہوا تھا اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شور کی آواز حنم کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ یا اللہ خیر! وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا، یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حنم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جی، چھوٹے سائیں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، سب انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا تھا۔ کون چھوٹے سائیں؟ حنم کو سمجھ نہیں آئی۔ روحان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ حنم سوالیہ انداز لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں جی، میں حشام سائی کی بات کر رہی ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کر حنم سن سی رہ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حشام کو کیا ہوا تھا۔ بی جان کہاں ہے؟ وہ جی نیچے ہیں، باقی سب ہسپتال گئے ہوئے ہیں۔ ملازمہ کو حنم سے ہمدردی ہوئی تھی، اس کی شادی کے دن اتنی بڑی پریشانی آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیے، میں آتی ہوں۔ حنم نے اپنے بھاری دوپٹے کو سر سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے حالات کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ جی اچھا۔ ملازمہ سر کو ہلاتی جا چکی تھی، جبکہ پیچھے حنم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا نازک سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ سادہ سے حلیے میں لاؤنج میں بیجان کے پاس بیٹھی تھی۔ بیجان کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کا جوان بیٹا جو بے ہوش ہو چکا تھا اور وجہ بھی نہیں معلوم تھی۔ بیجان کے دل میں 100 طرح کے وسوسے سر ابھار رہے تھے، جنہیں وہ چٹکتی دعا مانگنے میں مشغول رہی۔ بیجان پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، حنم نے بیجان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ بیجان اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بیٹا تم نے دلہن کا جوڑا کیوں اتار دیا؟ پہنے رہتی، بلکہ آرام کرو اپنے کمرے میں، سب ٹھیک ہوگا۔ بیجان کچھ سنبھلی تو حنم کو سولیے میں دیکھ کر پیار سے کہا۔ کوئی بات نہیں بیجان، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، حنم نے تسلی دی تھی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ غلام دین شاہ بیٹے کو فون ملا اور پتہ کرو حشام کیسا ہے اب، بیجان نے اپنے برسوں پرانے ملازم سے کہا تھا جو سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ جی بھائی ابھی کرتا ہوں، غلام دین نے حکم کی پیروی کی تھی۔ بیجان جو ایک بلند حوصلہ خاتون تھی، صبر کیے بیٹھی تھی۔ ایک ہی پل میں سب بدل گیا تھا۔ خوشیوں والے گھر میں اب ایک گہری خوفناک خاموشی چھائی تھی۔ روحان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ اسپتال کی راہداری میں کھڑا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب روحان کی جیب میں رکھا فون تھر تھرایا۔ یہ حشام کا فون تھا جسے وہ آتے ہی بے دھیانی میں صوفے سے اٹھا لایا تھا۔ کسی ڈاکٹر راہیل کی کال تھی۔ روحان نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ آج پھر نہیں ہاسپٹل، آپ جانتے ہیں آپ کی جان کو کتنا خطرہ ہے نہ، آپ اپنی رپورٹس لائیں جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ کسی مرد کی آواز ابھری تھی جسے سن کر روحان گنگ رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر راہیل، روحان کامتی آواز میں بولا تھا۔ یس، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ میں روحان جبیل ہوں، حشام جبیل کا بھائی۔ روحان خود پر ضبط کرتے راہداری سے نکل آیا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی جو ابھی ہلکی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ڈاکٹر راہیل کی آواز مدھم ہو جاتی تھی۔ روحان اب پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر راہیل اس سے کچھ کہہ رہا تھا جسے فک ہوتے چہرے کے ساتھ روحان سن رہا تھا، اور پھر فون بند کر کے وہ گاڑی نکالنے کے بعد تیز رفتاری سے اسے بھگاتے ہوئے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ بی بی جی، کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، غلام دین نے اطلاع دی تھی۔ یا اللہ رحم کر میرے مالک، باہر بادلوں کی گرجنے کی زوردار آواز گونجی تھی۔ بیجان کا دل کام کر رہ گیا تھا۔ حنم خود معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ 10 منٹ بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ غلام دین باہر کی جانب بھاگا تھا۔
کیسے ہیں شام بابا؟ اب غلام دین بھیگے کپڑوں کے ساتھ اندر آتے روحان سے پوچھ رہا تھا، جبکہ روحان انسنی کرتا شام کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ گیلی ہو چکی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ روحان کو دیکھ کر حنم کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، لیکن وہ جس انداز میں شام کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، حنم کو تشویش ہوئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ایک فائل سمیت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا، شام کیسا ہے؟ بی جان نے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بی جان، آپ دعا کریں۔ روحان زبردستی مسکرایا تھا۔ حنم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حنم سے نظریں ملنے پر وہ نظریں چرا گیا تھا اور باہر کی جانب لپکا۔ اس کے گیلے ہو چکے بال پیشانی پر پڑے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ حنم کی آواز پر روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ یہاں بی جان اکیلی ہے، تم ابھی بی جان کے پاس رہو، روحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور اکیلی نہیں ہوں، بی جان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، میں بھول گئی تھی، میں ادھر ہی رکتی ہوں۔ حنم کا جواب سن کر وہ تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھی اچانک قیامت آ جاتی ہے، اس طرح وارد ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری خوشیاں جیسے ملیح میٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ روحان ڈاکٹر رحیل سے مل کر باہر نکلا تھا۔ وہ سن دماغ اور ہارے ہوئے جواری کی طرح راہداری سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس کے کانوں نے سنا وہ سچ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ شام کو بلڈ کینسر تھا، کب سے تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ شام نے بھنک پڑنے دی تھی۔ ڈاکٹر رحیل نے بتایا تھا کہ اکثر اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، رات کو اس کا سانس اکھڑ جاتا تھا، سینے میں اکثر درد رہتا تھا، اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ روحان کے ہاتھ میں اس وقت CBC کے ٹیسٹ کی رپورٹس تھی جو شام نے کروایا تھا۔ روحان کا دل چاہتا کہ وہ چیخے چلائے، وہ کیوں اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ جانے کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا۔ پاکستان آ کر ڈاکٹر رحیل کے کہنے پر اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تھے۔ فائل کو گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تیز برستی بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے جسم کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی روح بھی جل رہی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے تھے اور بارش میں پانی میں مل کر بہہ گئے۔ حنم نے فون کر کے حمدان صاحب کو سب بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر وہ سب لوگ گھر آ گئے تھے۔ میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں، حنم نے جواد سے کہا تھا، جس نے کچھ سوچنے کے بعد اسے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ ابھی جان کے پاس سب تھے۔ حمدان صاحب گھر سے ہی ہسپتال روانہ ہو گئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ابھی جان کا ڈر اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مدیحہ کو جب حشام کی بیماری کا پتہ چلا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ضیاء جبیل جیسے ڈھہ گئے تھے۔ ہر شخص شدید صدمے کے زیر اثر تھا۔ حشام کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا تھا، اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی طرف سے حشام کا علاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا بلڈ کینسر کے مریض کبھی کبھی تو کافی عرصہ جی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، روحان نے اپنے سامنے برجمان ڈاکٹر سے کہا تھا۔ دیکھیے مسٹر جبیل، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ہر 9 منٹ میں ایک انسان بلڈ کینسر سے مر جاتا ہے۔ یہ تو پھر پاکستان ہے، البتہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر روحان بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پورے جبیل خاندان میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ماہی کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جذبات و احساسات کو کس سے بیان کرے۔ وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی، خاک ہو رہی تھی۔ وہ حشام کو دیکھنا بھی چاہتی تھی اور دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ تم مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتے مسٹر حشام جبیل، سنا تم نے، تم دھوکے باز نہیں ہو سکتے۔ وہ موبائل میں اس کی تصویر دیکھتے ہوئے چلائی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ضیاء جبیل کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے کی بیماری کا سن کر وہ سہم گئے تھے۔ مدیحہ کو اور انہیں گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود ہر شخص ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان میں سے کسی کا قصور نہیں تھا۔ سادے سے جوڑے پہ بڑی سی چادر لپیٹے وہ ہسپتال آئی تھی۔ راہداری میں رکھے صوفے پر روحان اکیلا بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ حنم نے اسے اس طرح دیکھا تو اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی، جبکہ روحان کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ حنم نے اپنا سرد ہاتھ روحان کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ ایک دم چونکا، چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حنم کو اپنے پاس پایا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، وہ تسلی دے رہی تھی۔ روحان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی، ان میں نمی جھلملا رہی تھی۔ وہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ شام میرا سب کچھ ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ حنم نے اسے کبھی اتنا دکھی اور رنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود ڈر گئی تھی کہ شام کی حالت جانے کتنی خراب تھی۔
حشام کے ساتھ پیرس میں گزارے وہ دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے جب وہ ایک اچھے سامعین اور ایک اچھی ہمدرد کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے روحان کو نہیں بتایا تھا کہ حنم زندہ تھی۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ایک بار اپنی خواہش کا اظہار کرنے اور حنم کا انکار سننے کے بعد اس نے کبھی حنم کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ سطحی مرد ہرگز نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں اور اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ حنم نے اسے شدت پسند نہیں پایا تھا۔ وہ مضبوط کردار کا مالک تھا۔ جانے اللہ نے اسے کس مٹی سے بنایا تھا کہ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ روحان کا ساتھ دیا تھا۔ حنم نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک روحان کے ہاتھ پر تھا۔ روحان کو اس کے ہاتھ کا سرد پن محسوس ہوا تھا جو ٹھنڈ اور موسم کی وجہ سے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں حنم کا نازک ہاتھ دبا لیا تھا۔ وجہ اپنے گرم ہاتھوں سے اس کے سرد پڑتے ہاتھ کو گرمائش پہنچانا تھا۔ بارش میں بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت حشام کو ہوش آیا تھا۔ بی جان بھی ہسپتال میں موجود تھی۔ وہ تھوڑی دیر سب سے ملا تھا۔ اسے بولا نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی حوصلے پر تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ شامو کاکا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، روحان نے شکوہ کیا تھا۔ حشام مسکرا دیا تھا، پھیکی سی مسکراہٹ۔ میں حنم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ حنم اس کی خواہش کا سن کر حیران رہ گئی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں گلابی پن ابھر آیا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حشام کو اس طرح بستر پر لیٹے دیکھ کر حنم کو دکھ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نہ جانے کن کن ٹیسٹوں کے لیے اس کی رگوں سے خون نکال رہے تھے۔ حنم کو اپنے سامنے دیکھ کر حشام کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ساحروں والی مسکراہٹ۔ حنم اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں نے آپ کی زندگی کی سب سے حسین پل تباہ کر دیے ہیں۔ حنم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ حنم کی بات سن کر حشام کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا تھا۔ میں آپ کو آج ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت کہانی۔ حشام کی بات پر حنم الجھی۔ یہ کہانی ہے ہانی اور آرجے کی، یہ کہانی ہے انجل اور مون کی، یہ کہانی ہے ام حنم اور روحان جبیل کی، اور یہ داستان ہے زندگی کے 7 پہروں کی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، عشق کی داستانیں، لیکن آج میں اپنی پسندیدہ داستان سنانے جا رہا ہوں۔ کیا سنیں گی آپ 2 سلفائڈس کی داستان؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، حنم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کہانی جو ہانی اور آرجے سے شروع ہوئی، ایک بہت ہی عجیب موڑ سے، جس میں میں نہ جانے کہاں سے شامل ہو گیا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ ایک لڑکی کی پیدائشی نشان جس نے مجھے سالوں پاگل کیے رکھا، مجھے باندھے رکھا، لیکن وہ چمک، وہ نشان میرے لیے نہیں تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھنا چاہا، اس نشان کی چمک نے مجھے نظریں جھکانے اور رخ موڑنے پر مجبور کیا کہ مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہر کہانی میں ایک تیسرا ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، اس کہانی میں کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ جب مکی نے آنے کی کوشش کی تو آرجے موجود تھا، جب میڈی نے آنے کی کوشش کی تو مون موجود تھا، جب حشام نے آنا چاہا تو روحان جبیل دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ 2 لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت کی اور پھر محبت بھی۔ نہ کوئی تیسرا ان لوگوں کو بدظن کر سکا اور نہ ہی ملا سکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آرجے نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ کبھی آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر طے کر پاتا؟ اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جنہیں آزمایا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے دوسروں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے کسی اور کو چن لیا ہوتا تو کیا آج آپ کو روحان ملتا؟ یقیناً نہیں، اسی لڑکی کو ملتا جس سے اس کرب سے گزارا جاتا۔ آپ خوش نصیب ام حنم، آپ کو آزمایا گیا، اور آزمائش اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی ہی کرتا ہے۔ جو آرجے نے کیا وہ ایک سلفائڈ کی طرف سے فطری عمل تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ انسان کو شدت پسند ہونا چاہیے۔ امریکہ میں اس کا اسکول ٹیچر تھا جو کہتا تھا کہ فیل ہو جاؤ یا ٹاپ کر جاؤ، یہ پاس ہونے والے لوگ مجھے نہیں پسند، اور یہ شدت پسندی اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ وہ مکی والی بات جان کر 2 طرح سے ہی رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا۔ وہ ایک سلفائٹ ہے، یا تو بالکل خاموش رہتا، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، اور نمبر 2 ویسا ہی کرتا جیسے آرجے نے کیا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا جو تھوڑا غصہ کرتا، ناراض ہوتا یا پھر مان جاتا۔ اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت میں تھا، جو ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ حنم غور سے اسے سن رہی تھی۔ پانی؟ شام کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ حنم نے اٹھ کر اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ حشام نے گھونٹ گھونٹ پیا تھا۔
مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف حانم سے معافی مانگنا چاہتا، اس کی محبت کا اندازہ بعد میں ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے شادی کا کہا، حالانکہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پتہ ہے جس دن اس نے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا اسی دن اس کی زندگی سے ہر لڑکی نکل گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل بھر گیا ہے، لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ 2 سال پہلے میں حج پر گیا تو ریحان سے کہا کہ چلو حج پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے حانم سے کہا تھا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محاورہ مجھ پر ہی فٹ ہوتا ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہاں جاؤں۔ شرم آتی ہے مجھے اللہ سے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو موت کے منہ میں دھکیل کر اس مالک کے گھر پر حاضری لگاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور پھر میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں گیا۔ لندن میں وہ اکیلا نہیں تھا، حانم کی یادیں اس کے ساتھ تھی۔ اس نے شمائل نیازی کے ہاتھوں خود کی جان کو گنوایا تھا اور پھر ایلس کو نہیں اپنایا، جو ایک بہترین لڑکی تھی۔ میں جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس داستان کے 6 پہر گزر چکے ہیں۔ نمبر 1 جس میں حانم اور آرجے کی ابتدائی زندگی تھی۔ نمبر 2 جس میں وہ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے۔ نمبر 3 جس میں حانم اندھیروں کی دنیا کی باسی بنی، جس میں اس نے اینجل کی زندگی جی۔ نمبر 4 جس میں آرجے کی تڑپ کا دور چلا، اس نے نگر نگر حانم کو ڈھونڈا۔ نمبر 5 جس میں آرجے کو اندھیروں کا باسی بنایا گیا، اسے اس کا سب کچھ چھین کر اللہ نے اسے انسان کی اوقات دکھائی۔ اور نمبر 6 جس میں وہ آرجے روحان جبیل بنا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، حانم کو دوبارہ پایا۔ اور اب نمبر 7 سب سے خوبصورت پہر کا آغاز ہوا ہے، جو سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے حسین بھی۔ مشکل اس لیے کہ روحان جبیل نے جو راستہ چنا ہے وہ سچائی کا راستہ، مشکلات سے بھرا ہوا، لیکن حسین اس لیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ہر مشکل میں، ہر قدم پر، اور ہمیشہ ساتھ رہو گے۔ حانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اس کے لب کپ کپ آئے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا آپ اسے پورا کریں گی؟ حشام نے بات پر حانم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ روحان جبیل کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا حانم۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف برداشت کی، اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھانا شاید میں نہ رہوں۔ اس کی مشکل میں اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کے پاس صرف آپ رہو گی، صرف آپ۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والی حانم۔ میم یعنی محبت، جو لوگ محبت پر ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام بھی میم پر ختم ہوتا ہے۔ حانم کی انتہا بھی محبت ہی ہے۔ وعدہ کریے مجھ سے، آپ روحان کا ہمیشہ ساتھ نبھائیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گی، حانم نے روتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ حشام کے اندر سکون سا اتر گیا تھا، اسے بس یہی چاہیے تھا اور اسے پورا یقین تھا۔ حانم ساتھ نبھانے والوں میں سے تھی۔ حشام نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی، شاید اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ حانم کپ کپاتے لبوں اور گلابی آنکھوں سے اپنے سامنے پڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو شہنشاہوں جیسا مزاج رکھتا تھا، جو پیرس میں ایفل ٹاور کے قریب اگر رک کر ایک نظر کسی کو دیکھ لیتا تھا اسے پتھر کا بننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شام، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ شام نے آنکھیں کھولی تو اس کی پلکیں نم تھی۔ اب آپ کو جانا چاہیے ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ حانم کو اپنا آپ لرزتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمروں سے باہر آئی تھی۔ حانم کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ حانم تم ٹھیک ہو؟ روحان جو باہر انتظار کر رہا تھا، حانم کو یوں لڑکھڑاتے دیکھا تو اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، حانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے حانم، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کافی کمزور نظر آ رہی ہو، روحان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حانم واقعی بہت تھک گئی تھی، پہلے شادی کی تھکن اور اب کل سے وہ ہسپتال میں ہی تھی، ٹھیک سے کھا نہیں پائی تھی اور اوپر سے پریشانی۔ ٹھیک ہے، حانم نے جانے کے لیے حامی بھری تھی، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں جواد کو بلاتا ہوں، حشام نے اسے روحان نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور خود باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ تمہیں کھانے پر توجہ دینی چاہیے، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ روحان اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا جبکہ حشام نخرے کر رہا تھا۔ تم ہو نا سمجھدار انسان، حشام مسکرایا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، روحان نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں، ہاشم کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھو شامو کاکا، زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ نخرے اپنی بیوی کو دکھانا مجھے نہیں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ جبکہ حشام اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اسے روحان کا یہ انداز بہت پسند تھا۔
माही ने यह मंजर कमरे के बाहर से देखा था। शीशे के उस पार फासला कम था उसके और हशाम के दरमियान, लेकिन उसमें यह फासला मिटाने की हिम्मत नहीं थी। वो नम आंखें लिए उसे देख रही थी। हशाम को हंसता देखकर वो भी मुस्कुरा दी थी और उसकी हालत देखकर फिर से रो दी थी। कुछ देर बाद रूहान कमरे से बाहर निकला तो वो रुख बदल कर खड़ी हो गई थी। दुपट्टे की मदद से आंखों में उमड़ते आंसुओं को साफ किया। यूँ रोने से क्या होगा? और कब से रूहान की आवाज़ उभरी थी। माही एकदम उछली। कब? मैं तो नहीं रो रही, वो बुड़बुड़ाई। एक बार बात कर लें उससे, अच्छा लगेगा। वो कहकर रुका नहीं था, जा चुका था, जबकि माही एक बार फिर हशाम की तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। जब आंखें मूंदे लेटा था। तू मुझको भूलता ही नहीं। मैंने कोशिश रही सही कर ली। ये मत कहना कि महीन हमदान मुझे माफ़ कर चुकी है। हशाम उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था। वो आंखें बंद किए ही जवाब दे रहा था। माही उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। मैं चाहता हूँ कि महीन हमदान मुझे कभी माफ़ न करे, बल्कि नफ़रत करे। महीन हमदान तो बस मोहब्बत करना जानती, उसने और कुछ सीखा ही नहीं। शाम ने आंखें खोलकर उसे देखा था। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हलवाई चमक। कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही थी। शाम उसे देखता रहा था। फिर वो पलटी और कमरे से बाहर निकल गई थी। अभी कुछ देर में मोहसिन, वो पत्थर टूट जाएगा। मैं उसकी सर्द मोहरी पर मोहब्बत हार आया हूँ। कभी कभी हमारी तमाम दुआएं जैसे आसमान तक पहुँच ही नहीं पाती, उम्मीदें जैसे टूट जाती हैं। कुछ ऐसा ही सैयद जुबील ख़ानदान में हुआ था। पिछले 2 दिनों ठीक गुजरे थे, जबकि शाम से शाम की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था, सीने में शदीद दर्द था। और फिर वही हुआ था जिससे हर शख्स डर रहा था। वो चला गया था, हमेशा के लिए, कभी ना वापस आने के लिए। रूहान उसके पास था जब उसकी रूह ने परवाज़ किया था। क़यामत का लम्हा था। उसके चेहरे पर पसीना और उसकी टूटती सांसें। रूहान जुबील को पत्थर का बना गई थी। शाम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सुना तुमने? तुम धोखा नहीं दे सकते हमें। लेकिन जाने वाले कब पलटते हैं? वो कब आहें सुनते हैं? उन्हें कब तरस आता है सिसकियों पर? उन्हें तो बस जाना होता है। और कुछ लोगों को जाने की बहुत जल्दी होती है। और हशाम जबील उनमें से एक था। रूहान जबील को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। बाहर बादल ज़ोर से गरजा था और अंदर जैसे रूहान जबील का दिल फट गया था। वो हशाम जबील के बेजान वजूद से लिपट गया था। राहदारी में परेशानी से टहलती और दुआएं मांगती माही ने एक पुकार सुनी थी। डॉक्टर माजरत करने के बाद जा चुके थे। माही की हर तरफ घुटी घुटी सिसकियां गूंज गई थी। माही को लगा था वक्त रुक गया था। उसने शीशे के पार हशाम के बेजान वजूद को एक नज़र देखा था। मदीहा उससे लिपटी हुई थी, बेजान, जैसे बेजान हो चुकी थी। हर शख्स के चेहरे पर खौफ फैल गया था। मैं तुम्हें यही मिलूँगा, आज के दिन, इसी वक्त। एफर टावर के करीब वो जादूगर सहर फूंक रहा था। माही का दिल डूब गया था। 10 साल बेलौस मोहब्बत की थी उसने हशाम जबील से। कह देना आसान होता है, कोई 10 सालों को मोहब्बत में गुजारे तो पता चले। और उस साल वो सब कुछ छोड़ गया था। वो शख्स जितना मजबूत था उतना ही कमज़ोर साबित हुआ था। ना वो अपनी खुशी पूरी कर सका था, ना बीजान की और ना माही की। वो किसी को दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन वो आज सबको एक गहरा ज़ख्म दे गया था। भाई उठ जाइए ना, आप तो कभी इतनी किसी को परेशान नहीं करते हैं, कभी किसी को रोने नहीं देते थे। आज सब रो रहे हैं, आप उठिए, आंखें खोलिए, देखिए ना, सब आपकी वजह से परेशान है। मदीहा जैसे पागल हो गई थी और हमसे उसे संभालना मुश्किल हो गया था। माही ने एक नज़र बेजान और ज़िया जबील को देखा, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जैसे लुट गई थी। बेजान ज़िया जबील के सीने से सर टिकाए रो रही थी। चुप कर जाओ सब, शाम सो रहा है, उसे नींद आई है। रूहान दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था और फिर उसके सरहाने के करीब रखी कुर्सी पर बैठा था। उसके खूबसूरत हाथों को थाम रखा था। उस शख्स के दर्द का अंदाज़ा तो माही भी नहीं लगा सकती थी। जो बच्चा पैदाइश के बाद 4 साल तक खामोश रहा था, जब वो बोला तो पहला लफ्ज़ उसकी ज़बान ने हशाम अदा किया था। और हशाम आज उसे छोड़ गया था। उसका मरना यकीनी था। वो शख्स जो अपनी माँ के मरने पर नहीं रोया था, वो अब हशाम के पहलू में बैठा उसे उठने की गुजारिशें कर रहा था। एकदम सब कुछ साकित हुआ था। माही ने अपना धड़कता दिल बंद होते महसूस किया था। उसकी समाअत जवाब दे गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो तो हशाम से मोहब्बत की दावेदार थी। वो जा चुका था और वो अब तक जिंदा थी। माही,
किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो पलटी थी। हानम उसके पास खड़ी थी, भीगी पलकें लिए उसके नाजुक होंठों पर खुश्की थी, उसके चेहरे पर जैसे वीरानी थी। हानी, वो हशाम। माही के लब फड़फड़ाए थे। हौसला करो माही। जाने ये अल्फाज हानम के मुंह से कैसे अदा हुए थे। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता ना, वो जिंदा है ना, हशाम जिंदा है ना। माही ने हानम को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। हानम ने फूट फूट कर रो दी थी। बोलो ना, हशाम को कुछ नहीं हुआ, हशाम जिंदा है ना, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई थी। वो ठीक है ना, वो जिंदा है, बोलो ना वो जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता माही की आवाज़ मध्यम चल रही थी। वो नीचे बैठती चली गई थी। उसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। उसके दिमाग मानने से इनकारी था कि वो हशाम जा चुका था। ना आसमान फटा था और ना ही ज़मीन। हाँ, अलबत्ता आसमान रोज़ ज़रूर रहा था। शाम को कुछ नहीं हुआ, शाम जिंदा है, शाम जिंदा है। माही की ज़बान शाम का विर्द कर रही थी। हानम उसके साथ नीचे बैठ गई थी। चुप कर जाओ ना सब लोग, मेरा हशाम सोया हुआ है। अंदर रूहान हशाम के चेहरे को तकते हुए सबको चुप करवा रहा था। बोलो ना, हशाम ठीक है ना, सबसे कह दो खामोश हो जाएं, उसे तंग ना करें। बाहर माही उस सबसे खामोश होने की इल्तिजा कर रही थी। उन दो लोगों ने एक शख्स से जैसे इश्क किया था, उसकी ज़ात से, उसके किरदार से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद जबील ने आगे बढ़कर हशाम की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छे से बंद किया था। रूहान ने एक झटके से सर उठाकर अपने बाप की तरफ देखा जो रो रहे थे। फिर जैसे अंधेरा छा गया था। माही को सब पसे मंजर में जाता हुआ महसूस हुआ था। वो हवास खो रही थी और फिर कुछ देर बाद हर तरफ मुकम्मल और गहरी खामोशी छा गई थी। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स भरे शहर को वीरान कर गया। वो एफर टावर के सामने बैठी थी। आज एक माह हो गया था। माही ने नम आंखों से एफर टावर को देखा था, जहाँ वो शख्स पहली बार उससे मिला था और फिर यही मिलने का वादा किया था। उसे वहाँ हंसते मुस्कुराते लोग, मोहब्बत के पंछी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे अपने सामने वो शख्स खड़ा नज़र आ रहा था जो उसका सब कुछ था। वो दोनों उसके सामने खड़े थे, महीन हमदान और हशाम जबील। वो दोनों को देख रही थी। एक शख्स की आंखों में पागलपन था तो दूसरा थोड़ा बेजार था। मैं तुम्हें यही मिलूंगा। जाने उसने ये जुमला क्यों कहा था, वो आज तक समझ नहीं पाई थी। उसकी उजड़ी हालत और वीरान आंखों पर पेरिस भी उदास हो गया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो आज ही पेरिस आई थी। एक महीना उसने पाकिस्तान में कैसे गुजारा था ये बस वही जानती थी। कुछ दुख नाकाबिले बयान होते हैं, कुछ हादसे नाकाबिले फरामोश होते हैं। माही का दुख कोई नहीं लिख सकता था। वो जिंदा थी लेकिन ज़िंदगी तो जैसे रूठ गई थी। चलो माही उठो, बहुत देर हो चुकी है। एला ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। उससे माही की हालत देखी नहीं जाती थी। माही बिना कोई जिद किए उठ गई थी और एला किसी रोबोट की तरह पकड़कर उसे वहाँ से ले गई थी। हानम चाय का कप हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में नीचे कालीन पर रूहान बैठा था। उसके हाथ में हशाम की तस्वीर थी। मुस्कुराता हुआ हशाम जबील रूहान उससे बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर हानम का दिल जैसे फटता था, लेकिन वो पिछले एक महीने से यही मंजर देखती आ रही थी। रूहान जबील दूसरों के सामने कितना ही मजबूत और समझदार क्यों न नज़र आता, लेकिन अकेले में वो यही काम करता था, हशाम से बातें। हानम कभी उसके इस काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन आज वो रूहान की तरफ बढ़ी थी। वो चाय का कप मेज़ पर रखने के बाद रूहान के साथ नीचे बैठ गई थी और गौर से हशाम की तस्वीर देखने लग गई थी। हशाम आपसे ज़्यादा प्यारे थे, है ना? वो आम से लहजे में पूछ रही थी। रूहान ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने हशाम की तस्वीर को सीने से लगा लिया था। हानम ने हाथ बढ़ाकर वो फ़ोटो फ्रेम रूहान के हाथ से लिया था, जिस पर रूहान ने चौंक कर हानम को देखा था। कुछ लोगों से बातें करने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुस्कुराई थी। कुछ लोग यहाँ बसते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। कुछ लोगों का मस्कन ये होता है। उसने रूहान के सीने पर दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए कहा था। रूहान नम आंखें लिए उसे देख रहा था। आप यहाँ झांक कर देखिए, वो आपको यहाँ मिलेगा। हानम की बात सुनकर रूहान ने आंखें बंद की थी। मिस्टर सल्फाइड, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। हशाम जबील उसे चिढ़ा रहा था। रूहान ने फट से आंखें खोल दी थी। कुछ लोग हमारे अंदर बसते हैं, वो हमसे दूर कभी नहीं जाते। और भूल गए आप, जब उम्मे हानम को आपने मुर्दा समझा था, क्या वो आपको छोड़ कर गई थी? वो हमेशा आपके साथ रही थी ना।
یقین کریے ہشام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، خانم نے روحان کا ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نم آنکھوں سے لگایا تھا اور اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ خانم مسکرا دی تھی، وہ اس کے درد کو کم نہیں کر سکتی تھی لیکن بانٹ تو سکتی تھی نا، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ بیجان کے کمرے میں ان کے گھٹنوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بیجان صوفے پر بیٹھی تھی، باہر چمکیلی دھوپ نکلی تھی لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں ہشام کی جگہ نہیں لے سکتا بیجان، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ اس جیسا بن سکوں۔ وہ کافی حد تک بہتر اردو بول رہا تھا، اس کا لہجہ برٹش تھا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، ہشام کہا کرتا تھا اس حویلی میں اس کی دلہن بن کر ایسی لڑکی آئے گی جو اس حویلی کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکے، جو پروقار ہو، اور مجھے اپنے ہشام کے لیے ایسی لڑکی مل چکی ہے۔ اب تم میرے لیے ہشام بن جاؤ، اس لڑکی کو لے آؤ جس کی تلقین تمہیں ہشام نے کی ہے۔ بیجان نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ جارڈن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بیجان اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی، وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جارڈن کو ہشام کے انتقال کی خبر ایلا نے دی تھی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ وہ شخص تو خود ہی دنیا چھوڑ گیا تھا، وہ پاکستان آ گیا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو ضیاء جبیل اس سے لپٹ کر روئے تھے۔ جارڈن کا دل سخت نہیں تھا، بلکہ وہ بدلے کی آگ میں اتنا سخت دل بن گیا تھا۔ اس نے ایک بار اس کی ماں کا واسطہ دینے پر ہاتھ سے پسٹل پھینک دیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ آ گیا تھا۔ اور بیجان کو دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ وہ ایک دم ڈر گیا تھا، اسے لگا تھا اسے دھتکار دیا جائے گا، لیکن نہیں، بیجان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ وہ ان کا بھی بیٹا تھا، سگا نہ صحیح سوتیلا ہی صحیح۔ ہشام نے مرنے سے پہلے بیجان کو سب بتا دیا تھا اور وعدہ کیا تھا، بیجان جارڈن کو اپنا بیٹا ہی سمجھیں گی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، اور پھر بیجان جانتی تھی نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت سے ختم کیا جاتا ہے۔ سید جبیل نے بھی جارڈن کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ ہشام خود تو چلا گیا تھا، لیکن خاندان کی خود ساختہ روایات پر کاری ضرب لگا کر گیا تھا، جنہوں نے مارتھا کی جان لی تھی۔ ضیاء جبیل کو کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا، بیجان کو اداس رکھا تھا، ہشام کو باندھ کر رکھا تھا، جنہوں نے ماہی کا دل توڑا تھا۔ اس کی موت ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ گئی تھی، جسے سب پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بیجان، میں ہشام کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ جارڈن نے سخت دل سے وعدہ کیا تھا، اور بیجان نم آنکھ کے لیے مسکرا دی تھی۔ مسٹر آرجے اور سلفائٹ آپ سے ملنے کو ہی آیا، جلدی تشریف لے آئیے۔ جارڈن نے اسٹڈی روم میں کتابوں کے درمیان بیٹھے روحان سے کہا تھا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کا انداز بالکل ہشام جیسا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے تکتا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ روحان سے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا، وہ کافی حد تک ہشام سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور جارڈن کی طرف بڑھا تھا۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، روحان نے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہشام کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اب وہ اس سے لپٹا کھڑا تھا، اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہشام نے کہا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور آج روحان کو اس کی بات کی سمجھ آئی تھی۔ وہ دونوں بھائی تھے اور ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتے تھے۔ جارڈن اس کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ جارڈن، تم اس حویلی میں آئے ہو، روحان نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ایک لمبی بات ہے جس میں میرا معافی مانگنا بھی بنتا ہے، لیکن اس وقت تم سے کوئی ملنے آیا، جاؤ پہلے مل لو۔ ٹھیک ہے، روحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ روحان لاؤنج میں آیا تو خانم صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے پاس وہیل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ شمائل نیازی، اور وہ بھی ملتان میں؟ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ وہیل چیئر پر تھی۔ روحان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے اپنی ضد اور انا میں تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی اور اپنی طرف سے لے بھی چکی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دیکھو آج میں چلنے کے قابل نہیں، میں خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ندامت و شرمندگی لیے کہہ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مس شمائل نیازی کہ مجھے خبر نہیں ہوگی میرے ساتھ یہ حادثہ کس نے کروایا تھا؟ روحان کی بات پر وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا اور سراغ بھی لگا لیا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ اس حادثے کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا تو خاموش ہو گیا اور معاف کر دیا۔ شاید تم اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ شمائل اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص آرجے ہی تھا۔ میں آرجے نہیں ہوں، آپ کا تعلق اور دشمنی آرجے سے تھی۔ میں روحان جبیل ہوں، مجھ سے نہ آپ کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی دشمنی۔
وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ شمائل کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ برے ہاتھ سے بڑے بڑے لوگوں کا غرور توڑ دیتے ہیں، اور شمائل نیازی بھی منہ کی کھا چکی تھی۔ تمہیں اب واپس آ جانا چاہیے بیٹا، النور کو تمہاری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر باسط اسے لندن واپس جانے کا کہہ رہے تھے۔ سب کچھ ادھورا تھا۔ میں یہاں ملتان کی زمین میں حشام دفن تھا۔ روحان کا دل نہیں کرتا اس شہر کو چھوڑ جانے کو۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں جلد آنا ہوگا، اور حشام بھی تو یہی چاہتا تھا نا کہ تم بہت آگے جاؤ۔ جی، روحان نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے امید ہے تم سب سنبھالو گے، کیونکہ تم اب حشام ہو، روحان نے اپنے سامنے کھڑے جارڈن سے کہا تھا۔ وہ اور ہانم لندن واپس جا رہے تھے۔ اپنے حشام پر پورا بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر یقین دلایا تھا۔ بی جان نے ہانم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ان کے حشام کی پسند تھی اور ان کے شاہ بیٹے کی بیوی۔ بی جان کو وہ ہر لحاظ سے عزیز تھی۔ ایک بوجھل شام میں ڈھیروں دعاؤں کے حصار، وہ دونوں لندن کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کلف لگے سفید کپڑے پہنے، کندھوں پر سیاہ چادر پھیلائے، لاؤنج میں اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جس پر ایک تصویر لگی تھی، حشام جبیل کی تصویر۔ وہ بھی کلف لگے سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، کندھوں پر چادر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ تصویر کے باہر کھڑا حشام تصویر کے اندر موجود حشام کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، آج میں نے بہت کچھ سنبھال لیا، جیسا تم چاہتے تھے۔ تم نے اپنی آخری خط میں جو جو کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، بس ایک کام رہ گیا ہے، سب سے اہم کام۔ میں کل پیرس جا رہا ہوں، تم دعا کرنا کہ وہ مان جائے۔ وہ تصویر سے مخاطب تھا۔ واقعی اس نے سب سنبھال لیا تھا، علاقے کے معاملات، گدی پر بیٹھنے کے معاملات۔ سید جبیل اس سے بہت خوش تھے۔ تمہیں پتہ ہے انسان زندہ ہوتے ہوئے دنیا فتح کرتا ہے، اور تم نے مر کر سب کچھ فتح کر لیا۔ وہ نم آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ روحان اور ہانم کو ملوا گیا تھا۔ وہ بی جان اور سید ضیاء جبیل کے درمیان کی سرد مہری کو ختم کر گیا تھا۔ وہ اسے اس خاندان کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ سید جبیل کو ان کی خود ساختہ روایات سے باہر نکلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے کیا خاص کام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے صرف محبت کی تھی، ہر شخص سے، انسان سے محبت کی تھی اس نے، اور آج محبت نے اسے فاتح بنا دیا تھا۔ حشام بیٹا، عقب سے بی جان کی آواز ابھری تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جی بی جان۔ وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بیٹا اہم مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے، آمین۔ بی جان نے اس کا صدقہ اتارا تھا، ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں کامیاب لوٹوں گا۔ وہ پورا اعتماد تھا۔ مجھے یقین ہے میرے بچے، یقین ہے مجھے، بی جان نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ آج 2 نومبر تھا۔ ماہی اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں پہلی بار اسے حشام جبیل ملا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ دوبارہ یہیں ملے گا، اور ماہی کو یقین تھا۔ اس کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی، چہرے کی اداسی، آنکھوں کی ویرانی۔ وہ ایک زندہ لاش لگتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ملنے کے انتظار میں تھی۔ کتنے مہینے گزر گئے تھے، لیکن اس کے وجود میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ساکت پتلیوں سے ٹاور کو گھور رہی تھی جب اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جیسے جنبش ہوئی تھی۔ ایک لڑکا جو اسے کافی فاصلے پر تھا چلتا ہوا ٹاور کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ٹھیک اسی جگہ پر جا کر رک گیا تھا جہاں حشام اسے پہلی بار کھڑا نظر آیا تھا۔ حشام؟ ماہی کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ حشام! وہ اٹھتے ہوئے چلائی تھی اور اس طرف بھاگی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ ہامتی کامتی وہ اس تک پہنچی تھی، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹاور کو گھور رہا تھا۔ ماہی نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ اس وقت پاگل نظر آ رہی تھی، پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ جارڈن تم؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ وہیں تھا، حشام جیسا، لیکن جارڈن؟ سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام حشام بن جبیل ہے، وہ آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ جارڈن نام بدل کر روحان نے اس کا نام حشام رکھ دیا تھا۔ ماہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی حشام جبیل لگ رہا تھا، چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں وہی محبت لوٹاتی الوہی سی چمک۔ وہ جارڈن تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں تمہیں یہیں ملوں گا، حشام جبیل نے وعدہ کیا تھا، اور آج وہ واقعی آ گیا تھا، وہیں اسی جگہ پر، انہی کپڑوں میں، سفید شرٹ پر کالی جیکٹ پہنے۔ وہ حشام جبیل تھا۔ اس کی شکل حشام سے بہت مشابہت رکھتی تھی، شاید وہ دونوں بھائی تھے اس لیے۔ جبکہ جارڈن تو جیسے ایک جانور تھا، جانوروں جیسے کمر پر بکھرے لمبے بال، چہرے پر کرختگی، الفاظ میں سختی، جبکہ آنکھوں میں نفرت۔ یہ جارڈن تو نہیں تھا، یہ تو حشام جبیل تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری بات سنو ماہی، حشام نے اسے روکنا چاہا تھا۔ تم حشام نہیں ہو، تم اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔
वो हैजानी अंदाज में चिल्लाई थी। मेरी बात तो सुनो। शाम उसकी तरफ लपका था। नहीं सुननी मुझे कोई बात। वो पागल हो गई थी और फिर वहाँ से भागी थी। तुम्हारे लिए मेरे पास हशाम की तरफ से एक पैगाम है। माही के कदम साकित हुए तो उसने पलटकर बेयकीनी से उसे देखा था। हशाम पुरवकार तरीके से चलता हुआ उसकी तरफ आया था। माही को एक बार फिर उस पर हशाम का ही गुमान हुआ था, और क्यों ना था, वो अब था ही हशाम जबील। ये लो। शाम ने जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर माही की तरफ बढ़ाया था। ये तुम्हारे हशाम का तुम्हारे लिए आखिरी पैगाम है। उसकी बात सुनकर माही का सांस अटका था जैसे, और फिर उसने हाथ बढ़ाकर अकीदत से वो लिफाफा थामा था जिसमें हशाम का आखिरी खत था, जो माही हमदान के लिए आब हयात की मानित था। मेरे लिए हशाम का खत? उसे यकीन नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे आपके आंसू तकलीफ देते हैं मिस माहीन हमदान, वो जज्बात से चूर लहजे में कह रहा था। महीन ने चौंक कर उसे देखा था। ये तो उसके हशाम का लहजा था। वो ऐसे पुकारता था उसे, और अस्पताल में भी ऐसे ही पुकारता था। माही को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। उसके चेहरे पर हैरानी फैली थी। वो फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े हशाम जबील को देख रही थी, और फिर भागने वाले अंदाज में तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई थी। पीछे हशाम की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। घर आने के बाद कितनी देर वो उस खत को आंखों से लगाए बैठी रही थी। वो उसके हशाम ने उसके लिए लिखा था। माही को यकीन नहीं हो रहा था। रात के न जाने कौन से पहर उसने कांपते हाथों से वो खत खोला था। वो नाम लेती है और जान डाल देती है। अलग मिजाज है और मोजज़ाओं जैसा है। महीन हमदान के नाम। एक खूबसूरत शहर। उसका नाम खत के शुरू में चमक रहा था। माही के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई थी। ऐसा लगता था जैसा उसका ख़त नहीं बल्कि हशाम खुद उससे मुखातिब हो। समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। पिछले कई घंटों से मैं कलम हाथ में लिए बैठा हूँ। एक इतनी अच्छी शख्सियत के लिए क्या लिखूं, अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं जानता हूँ जब तुम इस कागज़ के टुकड़े को पढ़ोगी तब तक मैं दूसरे जहान में जा चुका हूँगा। ये एक तकलीफ दे फेल है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। महीन हमदान में जब भी आपको देखता हूँ हैरान होता हूँ। यकीन नहीं होता कोई इतनी बेलौस मोहब्बत कैसे कर सकता है। कोई इतना आला ज़र्फ़ कैसे हो सकता है कि कम ज़र्फ़ हशाम जबील से इतनी मोहब्बत करे। मुझे लगता था मोहब्बत सिर्फ हशाम जबील ने किया, लेकिन जब महीन हमदान की मोहब्बत को देखा तो दिल रुक सा गया। वो रात जब जॉर्डन हशाम को ख़त्म करना चाहता था, उस रात मुझ पर महीन हमदान की मोहब्बत की शिद्दत अयां हुई थी। कोई अपनी मोहब्बत के लिए किसी शख्स के पाँव कैसे पकड़ सकता है। और उसी रात मुझ पर एक और मोहब्बत आशिकार हुई थी, जॉर्डन बिन जबील की मोहब्बत। हैरान कुन माही का दिल ज़ोर से धड़का था। न जाने वो किस रात से पर्दा उठाने वाला था। आपको पता है महीन, एक इंसान जिसके पास जान लेने के सारे इख्तियारात हो और फिर वो जान बख्श दे तो कैसा लगता है। हम आम लोगों के लिए ये एक मोजज़ा होता है, और ऐसे मोजज़े सिर्फ मोहब्बत में होते हैं। मैंने उस रात दो पागलों को देखा तो दोनों ही मोहब्बत में पागल थे। एक जान बचाने के लिए पागल था और दूसरा जान बचाने वाले के लिए पागल था। मैंने उन आंखों में नफ़रत की चिंगारियों को मोहब्बत की बरसात में बुझते देखा था। मैं अक्सर सोचता था कि महीन हमदान जैसी लड़की जो हशाम जबील से इश्क करती है, हशाम जबील उसे अपना क्यों नहीं लेता। अगर हशाम जबील चाहता तो गलत भी कर सकता था। लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि महीन हमदान को किसी और के लिए बनाया गया। उसे मुझ जैसा इंसान नज़र भर कर देख भी नहीं सकता। शायद कोई और उससे इश्क करता है, और ये इश्क कब शुरू हुआ महीन हमदान अच्छे से जानती है। पता है उस रात उस लड़के ने मेरा दिल जीत लिया था, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसने मेरी जान बख्शी थी, बल्कि इसलिए कि उसकी नफ़रत पर मोहब्बत भारी पड़ गई थी। जिस अंदाज से उसने गन को नीचे फेंका था, जितनी उसकी आंखों में अजियत थी, वो मुझे आज भी याद है। माही को वो रात याद आ गई थी जब जॉर्डन ने उसकी मिन्नतें करने पर हशाम की जान बख्श दी थी। मुझे उम्मीद है आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आप आला ज़र्फ़ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि 2 नवंबर को हशाम जबील उसी जगह आपसे मिले जिस जगह वो पहली बार मिलेगा, और इस बार हशाम जबील महीन हमदान से उसका साथ मांगेगा, और मुझे उम्मीद है महीन हमदान इनकार नहीं करेगी। माही का सांस जैसे अटक सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हशाम ने उससे क्या मांग लिया था। वो आंखें फाड़े उसके अल्फाज पर गौर कर रही थी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे मेरी गुजारिश समझ लें। मोहब्बत को दम तोड़ने मत दीजिएगा। और रही बात हशाम जबील और महीन हमदान के रिश्ते की, तो हशाम जबील को महीन हमदान से मोहब्बत नहीं बल्कि अकीदत ज़रूर है। महीन हमदान की मोहब्बत से हशाम जबील को अकीदत है, बेइंतहा बेपनाह। एक कमज़र्फ़ इंसान, हशाम बिन जबील। वो अल्फाज नहीं थे, जाने क्या थे। माही को समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए। वो उसका ख़त उसके अल्फाज पढ़कर हंसी थी और उसकी गुजारिश पर फूट फूट कर रो दी थी।
مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ موبائل پر ہوتی بیل نے حانم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ میز پر رکھی کتابوں کو ترتیب سے لکڑی کی شیلف میں رکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرہ کافی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بڑھ کر میز کی دوسری جانب رکھے موبائل کو اٹھایا تھا۔ ماہم کی کال تھی۔ کیسا لگا لندن؟ سلام دعا کے بعد ماہم نے پوچھا تھا۔ لندن ایک قدیم شہر ہے اور تم جانتی ہو ماہم کہ مجھے قدامت پسند ہے۔ ہاں، حانم نے کھڑکی سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ باہر بڑے بڑے قدیم گھر تھے اور سامنے سبیل کا گھر تھا جہاں روحان پہلے رہتا تھا، لیکن جب وہ حانم کو لندن لے کر آیا تو اس نے گھر بدل لیا تھا۔ روحان بھائی کیسے ہیں؟ ماہم نے سوال کیا تھا۔ اچھے ہیں، خاموش ہو چکے ہیں، رات گئے تک باہر رہتے ہیں۔ حانم نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خیال رکھا کرو ان کا، اکیلے ہیں وہ، ماہم نے نصیحت کی تھی اور حانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آج روحان کو النور کا ہیڈ بنایا جانا تھا۔ وہ پورا دن وہاں مصروف رہا تھا۔ اسے حانم سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، ورنہ وہ روزانہ اسے دن میں 2-3 بار فون کرتا تھا۔ چھوٹی سی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد جس میں النور کو اسے سونپ دیا گیا تھا، روحان نے موبائل نکالا تھا۔ وہ حانم کو فون کرنے والا تھا جب اچانک ایمی کی طرف سے بھیجی گئی ایک تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ جینی تھی، جینی مارٹر، جس کے ساتھ مل کر کبھی اس نے گانے گائے تھے۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ روحان کے لیے یہ خبر کافی حیران کن تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جینی جیسی لڑکی خودکشی کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً انٹرنیٹ پر جینی کے متعلق سرچ کیا تھا۔ لوگ کافی صدمے میں تھے۔ وہ اچھی گلوکارہ تھی۔ کچھ لوگ اس کی خودکشی سے دکھی تھے جبکہ کچھ لوگ اسے قتل قرار دے رہے تھے۔ روحان گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ آرجے مر چکا ہے، لیکن نہیں، وہ زندہ ہے اور اس روپ میں زندہ ہوگا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ وہیں سیاہ کھڑکیوں اور دیواروں والا کمرہ تھا اور اس تکونی میز کے گرد آج سالوں بعد بھی وہیں 3 لوگ جمع تھے، ایک باس اور دونوں وہ۔ باس، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آرجے مر چکا ہے، لڑکی جو کہ سر سے پاؤں تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آرجے زندہ ہے اور اس لڑکے کو دیکھ رہے ہو نا، یہ آرجے ہی ہے۔ پہلے میں اسے زندہ چاہتا تھا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ دشمنوں میں شمار ہو چکا ہے۔ اسے ہر حال میں ختم کرنا ہوگا، ہر طرح سے۔ باس کے چہرے پر کرختگی چھائی تھی۔ وہ لڑکی اور لڑکا اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ رات کے تقریباً 11:45 بجے کا وقت تھا۔ حانم نیند سے بوجھل آنکھیں لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ سخت سردی پڑ رہی تھی۔ وہ روحان کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ کب کی سو چکی تھی اور حانم کو شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان اندر داخل ہوا تھا۔ حانم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ السلام علیکم۔ روحان نے سلام کرتے ہوئے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ حانم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے سلام کا جواب بھی دل ہی میں دیا تھا۔ تم آج ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے لگا سو گئی ہوگی۔ خیر جاگ ہی رہی ہو تو کھانا مل سکتا ہے مجھے، کافی بھوک لگی ہے، روحان نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حانم کا پارا ہائی ہوا۔ جہاں اتنی رات تک رہتے ہیں وہاں کھانا بھی کھا لیا کریں، حانم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ صوفے سے اتر کر جوتے پہن رہی تھی۔ روحان نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ جواب حانم نے ہی دیا تھا۔ وہ لندن آنے کے بعد کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے کام بنا کہے کر دیتی تھی، اور آج کیا ہوا تھا اسے؟ ملازم سمجھا ہوا ہے مجھے، پاگلوں کی طرح جاگتی رہوں؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی بڑبڑا رہی تھی۔ روحان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر روحان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہارا غصہ میرے کھانا مانگنے پر آیا یا لیٹ گھر آنے پر؟ روحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا وہ کافی مصروف رہنے لگا تھا۔ صبح صبح چلے جاتا تھا، رات دیر سے واپس آتا تھا، دن میں فون کر لیا کرتا تھا، لیکن کبھی بات ہو جاتی تھی کبھی نہیں۔ وہ اتنا الجھ گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ حانم پر دھیان ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں جسے اکیلے رکھا جائے گا تو رہ لوں گی۔ میں سارا دن یہاں اکیلی ہوتی ہوں، آپ کو احساس بھی ہے؟ وہ کچن کی طرف قدم بڑھاتی غصے سے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا خالص بیویوں والے انداز میں شکوہ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولتی رہے۔ میں نے فون کیا تو تھا، تم نے اٹھایا نہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی اس وقت، حانم نے دو بدو جواب دیا۔ تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ روحان نے پوچھا تھا۔ آپ کی مسٹر روحان جبیل۔ حانم کا جواب سن کر روحان حیران رہ گیا تھا۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا جب میں سو رہی تھی؟ وہ اب
اب وہ سالن گرم کر رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا تم اس وقت سو رہی ہو؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ آپ نے کس وقت فون کرنا ہے؟ حنم کا جواب سن کر روحان کا کہکا ابھرا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حنم سے کم از کم ان معاملات میں نہیں جیت سکتا۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا اور جلدی گھر آ جاؤں گا، وہ اب سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں البتہ شرارت ناچ رہی تھی۔ حنم نے اس کا جواب سن کر کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا حنم کو واقعی نیند آ رہی تھی۔ وہ اب سپاٹ سا چہرہ لیے کھانا چھوٹی سی میز پر لگا رہی تھی جو کچن میں ہی رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے روحان کی ساری تھکن اتر سی گئی تھی۔ وہ اب دلچسپ نظروں سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن سے جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا چلو پاس تو بیٹھ سکتی ہو نا۔ جی نہیں، مجھے نیند آئی ہے، میں مزید نہیں جاگ سکتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جا چکی تھی۔ یہ کیسے کرے گی مجھ سے محبت؟ اس کو تو نیند ہی بہت آتی ہے، سارا دن سوتی ہے، پھر رات کو بھی سوتی ہے، پھر بھی اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور اوپر سے غصہ بھی مجھ پر ہی کرتی ہے۔ روحان سر دابر کر رہ گیا تھا اور پھر سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کے بعد روحان جب کمرے میں آیا تو حنم سر تک کمبل تانے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی۔ روحان کو گرمی کا احساس ہوا تھا، لیکن اس نے ہیٹر بند نہیں کیا بلکہ اپنی جیکٹ اتار دی تھی۔ وہ جانتا تھا حنم سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پیرس میں بھی اس کا یہی حال تھا اور اب یہاں آ کر بھی۔ پاگل، روحان اسے دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی اور اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دنوں سے اپنے اکاؤنٹس میں کچھ غیر معمولی حرکات محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں تھا، اور اوپر سے جینی کی موت نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ جینی کے ساتھ جانے والا تھا، لیکن اس کے پینڈنٹ میں اسے منی کیمرہ نظر آیا تھا۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آج سالوں بعد دوبارہ سے اسے وہی حرکات محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی اسکیننگ آنکھوں کو لیپ ٹاپ پر جمائے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ کافی دیر سے جاگی تھی۔ روحان جا چکا تھا۔ اس نے ناشتے کے لیے حنم کو نہیں اٹھایا تھا۔ اچھا کیا نہیں اٹھایا، اب انہیں یہ تو نہیں لگے گا نا کہ میں ناراض ہوں اس لیے نہیں اٹھی۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی اس کے موبائل پر تھر تھراہٹ ہوئی تھی۔ حنم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو روحان کا ہی میسج تھا۔ گھر میں دھیان سے رہنا، بلا وجہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اور مشکوک افراد سے ہرگز بات مت کرنا، اور گھر سے باہر بھی مت نکلنا۔ روحان کا میسج پڑھ کر حنم کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ آج تو اس نے بستی میں گھومنے کا ارادہ کیا تھا، آج ہی وہ اسے گھر میں رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو یہاں کھو جاؤں گی، میں باہر لازمی جاؤں گی، حنم نے جواب دیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیوں ناراض تھی۔ اطمینان سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھی، تیار ہوئی۔ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک کے اوور کوٹ میں وہ پوری طرح سے چھپ گئی تھی۔ اپنے پسندیدہ چینکی بند جوتے پہننے کے بعد چھاتا لے کر باہر نکل گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں کوئی 4 سال کی بچی ہوں یا مجھے لندن کا نہیں پتہ؟ پی جان سے شکایت کرنی پڑے گی، مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ باہر موسم کافی سرد تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صبح ہی صبح شام کا گمان ہو رہا تھا۔ یقیناً کچھ دیر تک برف باری ہونے والی تھی۔ گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک گھر پر پڑی تھی۔ ہر گھر کے سامنے باڑ لگی تھی اور اندر جانے کے لیے جنگلے نما گیٹ۔ ایلف آسکر، دروازے کی ایک طرف ایلف کا نام پڑھ کر وہ چونکی تھی۔ اس نے یہ نام پہلے بھی سنا تھا۔ اچانک ایک چمکا اور اسے یاد آ گیا تھا۔ حشام نے یہ نام لیا تھا، اس نام کی لڑکی کو روحان نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اچھا تو موصوف کی پنکھیاں ادھر بھی رہتی ہیں، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ ہرگز کو پاکستانی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سر پہلے اسکارف اور پھر انہی ٹوپی سے ڈھکا ہوا تھا، اور پورا جسم بھاری بھرکم کوٹ میں چھپا تھا۔ وہ بنا کسی خود کے ہر چیز کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان واپس چلیں؟ حشام پوچھ رہا تھا جب ماہی کی آنکھیں رونے سے سو چکی تھی۔ اس طرح سے روگی تو آپ کے حشام کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ دوبارہ کہا تھا، سنو بہت ہو گیا یہ رونا دھونا، بی جان بہت خفا، انہیں رونے دھونے والی بہو نہیں پسند۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عجیب تھا، وہ شخص جانتا بھی تھا وہ پور کسی اور کی محبت میں ڈوبی تھی، پھر بھی سید حویلی کی شان کے برابر ایک ہی لڑکی ہے، اور وہ آپ ہے مس مہین ہمدان، وہ چمکتی آنکھوں سے بول رہا تھا۔ میری لو سٹوری تھوڑی عجیب ہے، ہاں میں جانتا ہوں، میں ایک جنگلی انسان ہوں۔ جب میں پہلی بار مہین ہمدان سے ملا تھا تو اس کا سر پھاڑ دیا تھا، لیکن یقین کرو میں مہین سے حشام کی طرح محبت کرتا ہوں۔ حشام جبیل نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور ماہی وہ حشام جبیل کی آخری خواہش سے بن گئی تھی۔
आप जानते हैं मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं होगी, मैं हमेशा सिर्फ उसी को चाहूँगी। फिर भी आप बात अधूरी छोड़ गई थी। नहीं, नमदान को सिर्फ हशाम जबील से मोहब्बत है। और मिस, ज़रा तवज्जो फरमाइए, मैं हशाम जबील हूँ। वो खुशदिली से मुस्कुराया था। मैं मजाक नहीं कर रही। आपको लगता है मिस महीन मैं आपसे इतने अहम मौजू पर मजाक करूँगा? वो अब संजीदा चेहरा लिए उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। माही चौंकी थी। ऐसी ही संजीदगी हशाम की आंखों में होती थी। वो उसे गौर से देखने के बाद नज़रें चुरा गई थी। आप अच्छी तरह सोच रहे मिस महीन हमदान, मैं कल वापस जा रहा हूँ। इलाके के बहुत से मामलात देखने हैं। छोटे बाबा साईं अकेले हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो बेजान ने मुझे ज़बरदस्ती करना नहीं सिखाया, वो आम से लहजे में कहता। माही को बहुत कुछ समझ आ गया था। ये जंगली तो जानवर बदल कैसे गया, यकीन नहीं होता ये वही है। कुछ फासले पर बैठी एला ने उसे देखकर पहलू बदला था। 2 बजे के करीब वो घर वापस जा रही थी जब उसे जवाद का फ़ोन आया। ये सब क्या हो रहा है हानी आपी, और आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? परेशानी से पूछ रहा था। क्या हुआ? हानम हैरान हुई। आपको नहीं पता? जवाद हैरान हुआ। नहीं तो, लेकिन हुआ क्या है? वो परेशान हुई। आप ज़रा खबरें देखिए, रोहान भाई इस वक्त पुलिस की हिरासत में और पूरे सोशल मीडिया पर अजीब अजीब सी खबरें फैली हुई हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पुलिस? हनम का दिल ज़ोर से धड़का था। हाँ, आप खबरें देखिए और घर से बाहर मत निकलिएगा, उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, जवान ने तलकीन की थी और फिर वो फ़ोन बंद कर चुका था। हानम का दिमाग साए साए कर रहा था। वो जानती थी उसके बहुत सारे दुश्मन हो सकते थे और वो ये भी जानती थी कि लोग उसे बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी तो उसने शुरू किया था। हानम के कदमों की रफ्तार तेज़ हुई थी। वो जल्द घर पहुंचकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना चाहती थी। मैंने कहा था ना, अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लो, ये लंदन है। सबील उसके सामने बैठा था, उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। तो तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? रोहान ने मोबाइल उसे वापस थमाया जिसमें वो कुछ वीडियोस देख रहा था। उन वीडियो में रोहान जबील था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था और साथ ही दूसरे मज़ाहिब को निशाना बना रहा था। उसके साथ कुछ लोग थे जिनका चेहरा छुपा हुआ था और वो उंगलियों से दहशतगर्द लग रहे थे। ये वीडियो साफ जाहिर कर रही थी कि रोहान जबील का ताल्लुक दहशतगर्दों से था। मेरे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी पैरवी करने वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखने पर लंदन की बड़ी शख्सियात और मजहबी कम्युनिटियाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मेरा सिर्फ ईमान बदला है, मेरा दिमाग सल्फाइड वाला ही है। ये जो मेरे खिलाफ साजिश की गई है इसका तो मैं पता चला ही लूँगा। रोहान का लहजा अटल था। ये काफ़ी मुश्किल काम है। तुम्हारा दुश्मन काफ़ी शातिर है। तुम्हारे बैंक अकाउंट $1 मिलियन ट्रांसफ़र हुए हैं और इस वीडियो के मुताबिक तुमने ये लंदन में दहशतगर्दी फैलाने का मुआवजा लिया है। कमाल है, ये तो पता चल गया कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। ये मालूम नहीं किया किसी ने कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। यही काम है हमारा। मैं एक वकील हूँ। अगर हम ये मालूम करने में कामयाब हो गए कि ये पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो यकीनन तुम बेगुनाह साबित होगे। फिलवक्त तो मैं तुम्हारी ज़मानत करवाता हूँ, सबीर ने मेज़ पर रखी फ़ाइल उठाते हुए कहा था। जबकि रोहान गहरी सोच में था। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या समझ रहे थे, बल्कि वो जानना चाहता था कि उसके खिलाफ़ इतनी बड़ी साजिश किसने की थी। हानम ने घर पहुंचने के बाद टीवी लगाया था। न्यूज़ चैनल पर चलती खबरों को सुनकर वो गुंग रह गई थी। रोहान की वीडियोस बार बार दिखाई जा रही थी। लोगों की एक बड़ी तादाद अलनूर के बाहर जमा हो गई थी। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। उसका सर चकरा गया था। रोहान ऐसा नहीं कर सकते, वो बुड़बड़ाई थी और फिर फ़ोन की घंटी बजने पर चौंकी थी। डैड, ये आप कैसे बयान दे रहे हैं? एल्फ मिस्टर ऑस्कर से सख्त लहजे में पूछ रही थी। वो लड़का एक दहशतगर्द है जिससे पूरे लंदन को ख़तरा। तुमने वीडियोस नहीं देखी? डैड, वो ऐसा नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ये उसके खिलाफ़ साजिश की गई है। आप तो समझने की कोशिश करें। एल्फ अपने बाप के बयान सुनकर परेशान हो गई थी। वो रोहान जबील को सख्त सज़ा देने और लंदन से निकालने की बात कर रहे थे। मजहबी कम्युनिटियाँ अलनूर को बंद करना चाहती थी। उनका कहना था कि ये इदारा दहशतगर्द पैदा कर रहा था। कोई साजिश नहीं है, साफ ज़ाहिर है उसने लाखों डॉलर्स लिए हैं इस काम के लिए। मिस्टर ऑस्कर गुस्से में थे। एल्फ ने तंग आकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो दूसरे शहर आई हुई थी, अपनी माँ के शहर। वो जानती थी रोहान हानम के साथ वापस आ गया था और एल्फ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब बात रोहान की आ गई थी। वो उठी और अपना बैग पैक किया। आज शाम की ट्रेन से वो वापस लंदन जा रही थी। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गिरफ्तार करने की? मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। डॉक्टर बासित काफ़ी गुस्से में थे। उनकी रसाई काफ़ी ऊपर तक थी। उन्हें गुस्सा था। रोहान के सर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मैं अभी तो घर जा रहा हूँ। सबील है मेरे साथ। ये सब इतना अचानक हुआ है कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला है। मैं घर जाकर देखता हूँ। रोहान काफ़ी पुरसकून था। उसकी ज़मानत मुमकिन नहीं थी। ये तो सबील का काम था। वो काफ़ी ज़हीन और शातिर वकील था।
کھیل کافی چالاکی سے کھیلا گیا تھا جس کی روحان کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ روحان جب گھر پہنچا تو حیران رہ گیا تھا۔ ایمی آدھی سے زیادہ کلاس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی۔ ہے مین، آر یو اوکے؟ روحان کو دیکھ کر وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ ہانم حیرت سے کبھی اسے تو کبھی ایمی کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، سبیل کی آواز پر وہ چونکی تھی اور سر ہلا کر آہستہ سے جواب دیا تھا۔ مجھے لگا تمہاری وائف اکیلی ہوں گی، گھر میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں فرینڈس کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ ایمی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ بہت اچھا کیا، میں بھی ہانم کے اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، روحان نے ہانم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہانم کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں بتانا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، ایمی نے اسے یقین دلایا تھا۔ روحان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کم از کم وہ تو اسے بے گناہ سمجھتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد روحان صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، یہ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھکاوٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہانم چائے لے آئی تھی۔ مجھے تمہارے سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل چاہیے، اور یہ بھی یاد کرو کہ ان ویڈیوز پر جو وقت درج ہے اس دن اور اس تاریخ کو تم کہاں تھی۔ کہنے کو تو یہ کیمرے سے لی گئی ویڈیوز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تم جانتے ہو۔ اگر ہمارے پاس ثبوت مضبوط ہو تو کورٹ میں پہلی پیشگی پر ہی ہم تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں، سبیل کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان دونوں کو مصروف دیکھ کر ہانم وہاں سے کھسک گئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ اف یار، میں حشام کی موت پر اتنا روئی ہوں، جیسے اس کی موت ہوئی مطلب میں فوراً وہ نا تھوڑی سی ایک بندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہوا، واٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو میرا بھی وہی ریئیکشن تھا، بٹ میں کیونکہ پڑھ رہی تھی تو میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، ورنہ میرا دل کر رہا تھا، میں دہاڑے مار مار کر رہا ہوں، تب میرا دل کر رہا تھا میں چپ کر کے ایک دفعہ ریکارڈنگ روک کر نا تھوڑی دیر رو لوں تاکہ مجھے تھوڑا سکون مل جائے کہ اچھا اللہ، مجھے اتنا رونا آتا ہے، میں اسی لیے ناولز نہیں پڑھتی۔ اگر میں نے کوئی سیڈ والے ناولز پڑھے تو اسی طرح میں نے رونا ہے، مطلب مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، میں فوراً رو پڑتی ہوں۔ تو تب بھی مجھے اتنا زیادہ رونا آیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے سب کچھ حشام، لیکن اچھا ہوا کہ جارڈن پھر حشام بنے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ وہی اب اس کی کہانی آگے چلے گی، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور یہ بیچارے اس کے ساتھ کیا رہتا ہے۔ لیکن یہ ناول بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت اچھا لکھا گیا ہے، بہت زبردست، اور میں نے سنا ہے کہ اس کا سیزن 2 بھی ہے، تو مزہ آئے گا پڑھنے میں، جیسے کہ پیر کامل کا سیزن 2 آب حیات تھا، اس کا بھی ایک سیزن 2 ہے، تو ہم پڑھیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔